محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آیت کریمہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ کہ ہم نے منفرد اور مختلف حیثیتوں سے تفسیر بیان کی تھی۔ آج اسی آیت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اپنے بیان کو آگے لے کے چلیں گے، اور آج کا ہمارا جو بیان ہوگا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی بشریت کے متعلق ہوگا۔ یعنی حضور بشر تو ہیں لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہ بات بھی پچھلے جمعے بیان کی تھی کہ یہ جو سرکار کو فرمایا گیا کہ محبوب تو کہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ خطاب جو تھا یہ کافروں اور مشرکوں کو تھا، مسلمانوں کو یہ خطاب نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس کو سند اور دلیل نہیں بنا سکتے، یعنی اس کے لفظی معنوں کو بیان کر کے کہ اس کا معنی یہ کہ سرکار فرماتے میں تمہاری طرح انسان اور بشر ہوں، سند اور دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ آیات جو متشابہات ہوتی ہے اس کی مناسب تعویل اور توضیح یعنی وضاحت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن دورہ حاضر کے منافقین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین بھی کرتے ہیں، گستاخی بھی کرتے ہیں، اور توہین اور گستاخی کرنے کے لیے ہمیشہ سے انہوں نے آیات متشابہات کو پیش کیا ہے، اور پھر ان کے من گھرٹ غلط مفہوم غلط تراجم بیان کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ انہی کے بڑے امام نے تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 99 دارالسلفیہ ممبئی انڈیا سے چھپی ہوئی ہے، اس میں یہ عبارت لکھی ہے کہ انبیاء، اولیاء، امام، شہداء، پیر اور شہید، یعنی جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں یہ سب کے سب انسان ہی ہیں اور اللہ کے عاجز بندے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو دیکھیے یہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نامی اس میں گرامی آتا ہے، تو صرف انسان نہیں، انسان ہی ہیں۔ ایک تو یہ بے ادبی کی، انسان ہی ہیں یعنی وہ نوری بشری نہیں ہو سکتے، انسان ہی ہیں کہہ کے سرکار کی نورانیت کا انکار کر دیا۔ دوسری جو بات ہے کہ آگے پھر بے ادبی گستاخی یہ کر دی کہ عاجز بندے ہیں۔ کیا ہے؟ فیروز اللغات ڈکشنری جو ملتی ہے عربی کی، اس کے اندر عاجز کے معنی کیسے لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے معنی بیان کیے ہیں کہ کمزور، بے بس، لاچار، جو کچھ بھی نہ کر سکتا ہو، غریب، مسکین، مایوس، نا امید، یہ عاجز کے معنی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایسے معنی کیا کسی نبی کے لیے کرنا یہ گستاخی نہیں ہے؟ عین گستاخی ہے، یعنی تھکا ماندہ، بے بس، عاجز، لاچار، جس سے کچھ بھی نہ ہو سکے، مغلوب، کیا اللہ کے نبی معاذ اللہ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں؟ تو اب فرق آپ کے سامنے ہے کہ زمانہ ماضی کے جو منافقین تھے اور مشرکین اور جو کافر تھے وہ انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے، صرف بشر کہتے تھے۔ لیکن ہمارے زمانے کے جو بدمزہ منافقین ہیں یہ ان سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے، انہوں نے خالی انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہا۔ دورہ حاضر کے جو منافقین ہیں یہ سرکار کو عاجز بشر کہتے ہیں، سب کہیے معاذ اللہ۔ یعنی یہ عقیدہ، یہ کنسیپٹ مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا، یہ کنسیپٹ ان منافقین کا بھی نہیں تھا
جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج جو منافقین پیدا ہو گئے، یہ 2 قدم ان سے بھی آگے نکل گئے، 2 ہاتھ ان سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ صرف سرکار کو بشر ہی نہیں کہہ رہے بلکہ عاجز بشر کہتے ہیں، دگنی گستاخی کر دی۔ یہ اپنا ایمان کیسے بچا سکتے ہیں؟ الامان الحفیظ، خدا کی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے شک بشکل بشری دنیا میں تو آئے، لیکن آپ کے بشر ہونے کا انکار ہم نہیں کرتے۔ سرکار انسان ہیں، سرکار بشر ہیں۔ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ ارے لیکن وہ ہم جیسے بشر نہیں ہیں، وہ عاجز بشر نہیں ہیں، وہ ہماری طرح بڑے بھائی نہیں ہیں۔ تو یہ جو کفریہ اور گستاخانہ عقائد جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں، اس پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ان عقائد کو کون فروغ کرتا ہے؟ کون اس کو فالو کرتا ہے؟ ینگ جنریشن کا دماغ کون خراب کر رہا ہے؟ یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ یہ کوئی معمولی بشریت کی متحمل نہیں تھی کہ سرکار عام سے بشر ہوں، بلکہ آپ کی نوری بشریت پر تو نوع بنی آدم کو ناز ہے، اور آپ نور سے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ سراپائے نور ہیں، اور بلکہ آپ ہی کے نور سے تو رب نے ساری کائنات کو منور فرمایا ہے۔ ایسے سرکار ہیں، ورنہ تو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ یعنی یہ امت پہ احسان عظیم ہے کہ اپنے نورانی وجود کو بشریت کا جامہ پہنا کر دنیا میں جلوہ گری فرمائی ہے۔ یہ امت پہ احسان ہے۔ 70,000 پردوں میں سرکار کا وجود مسعود چھپا ہوا ہے۔ سرکار کی حقیقت 70,000 پردوں میں چھپی ہے، ورنہ تو اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن استاد زمن شہنشاہ سخن فرماتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو۔ یعنی سرکار ایک پردہ اٹھائے نا تو عالم ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکی۔ وہ اگر پردہ فرمائے تو کون تماشائی ہے؟ وہ اگر جلوہ فرمائے تو کون تماشائی ہے؟ اگر سرکار ایک پردہ اٹھا دے تو کس کے اندر ہمت ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے؟ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت ہے۔ اب آئیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نوری بشر تھے، آج میرا ٹاپک یہی ہے۔ بشر تو ہیں، لیکن کون سے بشر ہیں؟ نوری بشر۔ سرکار کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، سرکار کی نورانیت کا انکار کرنا بدعتی ہونا، بد مذہب ہونا، گمراہ ہونا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ سرکار کی حقیقت نور نہیں ہے، سرکار بشر نہیں ہے۔ اب میں حدیث نور آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس حدیث کو جس بندے نے لکھا ہے وہ حدیث بھی صحیح ہے، بعضوں نے حسن کا قول بھی کہا۔ تلقی امت بالقبول، اس کو یعنی امت نے قبولیت کے ساتھ اس کو نوازا ہے، اجماع امت اس کے اوپر ہو چکا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، اس پہ عمل ہوگا، یہ قابل استدلال ہے، یہ قابل حجت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اٹھاؤ دکھاؤ بخاری مسلم شریف کے اندر کہاں ہے، تو میں نے کہا بخاری مسلم کا مرتبہ تو بعد میں ہے نا، بخاری مسلم کے دادا نے جس کو بیان کیا اس کو تو پہلے قبول کر لو۔ محدث احد الاعلام، محدث عبدالرزاق بن ابو بکر حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری امام مسلم کے استاد الاستاد ہیں، یعنی ان کے دادا استاد ہیں۔ انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے جس کو حدیث نور کہا جاتا ہے، حدیث جبرائیل، حدیث نور، حدیث جابر بھی کہا جاتا ہے، اس کو حدیث نور کہا جاتا ہے، حدیث جابر بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا عشاقان مصطفیٰ، اے سنی مسلمان بھائیوں، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوری بشریت کو ملاحظہ کرو کہ سرکار کیسے بشر ہیں اور کیسے نور ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو رب نے کیسا مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ قربان ہو جائیے،
فاخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے، ذرا مجھے خبر دیجیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا جابر رب نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فجعل ذلک النور یدور بالقدرۃ حیث شاء اللہ تعالی، پھر یہ نور قدرت الہی سے جہاں چاہا دورہ فرماتا رہا، دور کرتا رہا۔ فرمایا ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنۃ ولا نار ولا ملک ولا ارض ولا سمان ولا جنی ولا انسی۔ فرمایا جب ہم نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا اس وقت نہ قلم نہ لوح نہ جنت نہ دوزخ نہ انسان نہ جنات نہ فرشتے نہ زمین آسمان کچھ بھی پیدا نہ تھا جب میرے حبیب کا نور پیدا ہو چکا تھا۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، پھر اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، تو اپنے نبی کے نور کے 4 حصے تقسیم فرما دیے، اور کتنے حصے کر دیے؟ 4 حصے۔ فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانی لوحا ومن الثالث عرشا، فرمایا میرے محبوب کے نور کے 4 حصے کیے، پہلے نور سے پہلے حصے سے قلم کو پیدا فرمایا، فرمایا دوسرے سے پہلے سے لوح کو، دوسرے سے قلم کو، بلکہ پھر سنیے فخلق من الجزء الاول القلم، فرمایا پہلے جز سے قلم کو پیدا فرمایا اور دوسرے سے لوح کو پیدا فرمایا اور تیسرے سے عرش کو پیدا فرمایا۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے حصے کے 4 حصے فرما دیا۔ فخلق من الجزء الاول حملۃ العرش، تو پہلے حصے سے اللہ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ومن الثانی، اور دوسرے سے فرمایا ومن الثانی الکرسیہ، کرسی کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ومن الثالث باقی الملائکہ، اور تیسرے حصے سے بقیہ تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر یہی بات ختم نہ ہوئی، ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے حصے کے خالق کائنات نے 4 حصے پیدا فرما دیے۔ فخلق من الجزء الاول السماوات ومن الثانی الارضین ومن الثالث جنت والنار، فرمایا پہلے حصے سے آسمانوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے زمینوں کو، اور پھر تیسرے سے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر میرے رب نے میرے محبوب کے نور کے پھر 4 حصے تقسیم فرما دیے۔ حدیث بڑی طویل ہے حضرات، حدیث بڑی طویل ہے، اور اتنی طویل حدیث ہے کہ اس کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ الغرض یہ جب رب نے اپنی چاہت کو چاہا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اٹھائیے اس کی تفسیر، جب اللہ چاہتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب رب کی چاہت ہوتی ہے کن فرماتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب خالق کائنات نے اپنی چاہت کو چاہا اور اس چاہت کے اندر کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا جو رب کی اس چاہت کو دیکھتا، فرمایا نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرافیل نہ عزرائیل نہ زمین نہ زماں نہ مکی نہ مکان، نہ یہاں نہ وہاں، نہ چنی نہ چنا، نہ مکی نہ مکان، نہ فرش نہ عرش، نہ نباتات نہ حیوانات، نہ جمادات، نہ لوح نہ قلم نہ کرسی، نہ ہی عرش کو اٹھانے والے فرشتے، نہ کرسی کو اٹھانے والے فرشتے، نہ زمین نہ زماں، نہ مکی نہ مکان۔ فرمایا محبوبہ کچھ بھی نہ تھا، نہ فرشتوں کو پیدا فرمایا، نہ انسان کو پیدا فرمایا، نہ جنات، نہ بحر و بر، نہ خشک و تر، نہ ہی کوئی چیز اپنے وجود میں آئی، یہاں تک کہ چیز کو بھی پیدا نہ فرمایا، یہاں تک فرمایا نہ آبشار کے نغمے ہیں، نہ ہی ہم ہواؤں کی سرسراہٹ ہے، نہ پھول کی مہک ہے، نہ کلیوں کی چٹک ہے۔ فرمایا محبوب کسی چیز کو پیدا نہ فرمایا، میری چاہت تھی، وہ تو تھا، بنانے والا میں تھا، بننے والا تو مصطفیٰ تھا۔ اس وقت کسی چیز کو پیدا نہ فرمایا۔ اول ما خلق اللہ النوری،
حضور فرماتے ہیں، امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، وہ من نور جمیع الکائنات، اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے میرا نور اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ کیوں؟ فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، جواہر البحار کے حوالہ، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، محبوب میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، یہ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ آئیے اس حدیث کی شرح میں امام عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، فخلق من تلک المحبت حبیبا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ حادث ہونے کی وجہ سے مخلوق رب کی معرفت کو نہ پا سکے گی، رب کی معرفت حاصل نہ کر سکے گی۔ فخلق من تلک المحبت حبیبا، اسی محبت میں رب نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اختصہ تجلیات ذاتہ، اور اپنے محبوب کو اپنی تجلیات کے فیض سے مخصوص فرمایا۔ فخلق العالم من ذلک الحبیب، اور اپنے محبوب سے رب نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، سرکار کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرما کر رب نے اپنے محبوب کو اپنے مخلوق کے درمیان واسطہ رکھا تاکہ مخلوق مصطفیٰ کے وسیلے سے رب کو پہچان سکے۔ فرمایا پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ مخلوق پہچان سکے کہ رب کون ہے، رب کیا ہے۔ تو کیا فرماتا ہے، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اے محبوب تیری وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، لولاک لما اظہرت ربوبیتہ، میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے، تو نہ ہوتا تو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ قربان جائیے، حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا جب آپ نے قول سنا، آئیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی قول سنیے۔ راوی ہیں کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب مجھے فرماتا ہے کہ میرے محبوب میں نے تجھے کیوں پیدا کیا، تاکہ دنیا اہل دنیا والوں کو پتہ چلے لِأَعْرَفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي، اے میرے محبوب تیرا مقام، تیری منزلت، تیری عزت جو میری بارگاہ میں لوگوں کو پتہ چلے وہ کیا ہے۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الدُّنْيَا، اگر تو نہ ہوتا پیارے میں تو دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تیرا مقام کیا ہے۔ تو رب نے تو محبوب کو پیدا اس لیے کیا کہ لوگوں کے ہاں مقام عیاں ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں وہ ہماری طرح بشر ہے، ان کے پاس تصرفات نہیں، معاذ اللہ مر کی مٹی میں چلے گئے، طرح طرح کی گستاخیاں لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ پیدا کرنے کا سبب بھی اپنے محبوب کی زبان سے بتا دیا کہ محبوب جو تیرا مرتبہ مقام میرے ہاں ہے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور آگے آئیے حدیث پاک کے اندر حضرت ملا علی قاری نے دلمی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی عبداللہ ابن عباس ہیں کہ جبریل آئے میرے پاس اور آ کے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، یا محمد لولاک لما خلقت الجنۃ ولولاک لما خلقت النار، اے محبوب اگر تو پیدا نہ ہوتا نہ جنت پیدا کرتا نہ دوزخ پیدا کرتا۔ وفی روایت ابن عساکر ولولاک لما خلقت الدنیا، اے میرے پیارے اگر تو پیدا نہ ہوتا میں تو دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا، اگر تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جبھی تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، دیکھ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سرکار ہیں تو جہان ہے، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، کچھ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا۔ مواہب الدنیا جلد اس کی 1، راوی حضور مولا علی شیر خدا ہے۔ حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کب پیدا ہوئے؟ علماء لکھتے ہیں آپ کا نور کب سے تھا؟ تو سرکار نے فرمایا علی کنت نور بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14 الف عام، فرمایا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے رب نے میرے نور کو پیدا فرما دیا تھا۔ اے لوگ کہتے ہیں نبوت ملی 40 سال میں، متا وجب لک نبوہ، اٹھاؤ جامع ترمذی، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، عرض کرتے حضور آپ کو نبوت کب ملی ہے، کب نبی ہیں؟ تو سرکار کہہ سکتے تھے 40 سال کے بعد ملی ہے، بھئی میں 40 سال میں نبی تھا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ فرمایا کب نبوت ملی آپ کو؟
سرکار فرماتے کنت نبیم آدم بین الماء والطین، جب آدم اب مٹی اور پانی میں تھے نا اس وقت بھی میں نبی تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ سرکار جانتے تھے کہ منافق پیدا ہوں گے، میری نبوت پہ اعتراض کریں گے، اعلان نبوت کا اعتراض کریں گے، جب بھی اپنی زبان مبارک سے اعلان فرما میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم ابھی کہاں تھے؟ مٹی اور پانی کے اندر تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب آئیے ایک حدیث پیش کر کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف میں نہیں گیا، اللہ کرے آج تمہیدی گفتگو پوری ہو جائے اور میں سرکار کا میلاد آپ کو پڑھ پڑھ کے بیان کروں، چونکہ سرکار نورانی بشر ہیں۔ کون سے ہیں؟ ہم جیسے نہیں۔ میرے امام فرماتے اللہ کی سرتابہ قدم، سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اے انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ کیسے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو سرکار کو اپنے جیسا بھی کہتے ہو، کیسے مومن ہو سکتے ہو؟ ایمان جن کو اپنی جان کہے ایمان جن کو اپنی جان کہے تو اس کو عام بشر کے ساتھ ملاتا ہے، تو کیسا امتی ہے؟ تو کیسا امتی ہے؟ اپنے عقیدے پہ غور کر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ ارے بتائیے کیا حقیقت ہے؟ باواز بلند سرکار کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے بخاری کی شرح عمدۃ القاری علامہ علی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جبریل وہ ہیں کہ جو 24,000 مرتبہ سرکار کے پاس گئے۔ کتنی مرتبہ؟ آج بیان نہیں کر رہا میں، کچھ طبیعت بھی ناساز ہے، آواز بھی ہے، اور آج آپ کو سمجھا رہا ہوں میں باتیں۔ آج یہ بیان نہیں، آج یہ درس ہے، کچھ باتیں عقیدے کی سمجھ کے جاؤ، انشاءاللہ بیان اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے ہوگا، تو یہ باتیں بڑے غور سے سن کے آج یہاں سے اٹھیں گے۔ تو علامہ عینی لکھتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ جبریل سرکار کے پاس آئے، اور کتنی بار؟ فرمایا اکثر دحیہ قلبی صحابی رسول کی شکل میں آئے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ سرکار تنہا ہوتے تو رب جبریل کو فرماتا کہ آج میرا محبوب اکیلا ہے، آج تو اپنی اصلی حقیقی شکل میں جا۔ کیا ہے؟ تو آئیے امام حاکم المستدرک علیہ صحیحین کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ جبریل کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ اور 600 پر شرق تک غرب تک پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور جبریل کی کوئی حقیقی شکل نہیں دے سکتا، جو دیکھے گا مرے گا وہ۔ اور ادھر جبریل کو فرمایا کہ جا اپنی حقیقی شکل لے کے جا، پردہ ہٹا، جو تیری حقیقی شکل ہے 600 پروں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے پاس جا۔ ادھر حبیب کو فرمایا کہ حبیب وہ جبریل آ رہا ہے، ذرا اصلی رنگ میں تو بھی آ، ہٹا پردہ بشریت کا، ہٹا پردہ، حقیقت احمدیہ دکھا، حقیقت محمدیہ دکھا، پردہ ہٹا، دکھا تو کیا ہے۔ علامہ عبد الحکیم سیال کوٹی نے بیضاوی کی حاشیے میں لکھا رب کعبہ کی قسم ان خلا من الصورت البشریاتی الى الصورت الملکیاتی، فرمایا محبوبہ جبریل بشری شکل سے ہٹ کر ملکی شکل میں آ چکا، یہاں تو بھی بشریت ہٹا، اس کو اپنی حقیقت دکھا، تو کیا ہے، تیری حقیقت 70,000 پردوں میں چھپا کے میں نے رکھی، تیرا پردہ ایک اٹھ جائے تو کائنات والوں کو تاب نہیں کہ تیری حقیقت کو دیکھ سکے۔ مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا، ارے جبریل جا رہے ہیں، حبیب خدا کے بعد جب مصطفیٰ کو دیکھا ایک جھلک بھی برداشت نہ کر پائے، لوٹ گئے رب کے پاس اور جا کے کہا رب کائنات اپنے حبیب کو کہہ پردہ رکھ، ورنہ جبریل تیرے محبوب کے دیدار سے بھی محروم ہو جائے گا۔ علماء فرماتے سے پتہ چلا اگر سرکار کی حقیقت بشریت ہوتی بدلتی نا، انسان جزء ذاتی ہے، انسان کیا ہے؟ یہ علماء کی بحث، علماء بیٹھے ان کو پتہ ہے، انسان جزء ذاتی ہے، میننگ یعنی اس کی ماہیت ایسی وہ بدل نہیں سکتا۔ جن اپنی شکل بدل سکتے ہیں، انسان بدل سکتے ہیں، وہ جزء ذاتی نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی شکل نہیں بدل سکتے۔ فرمایا اگر مصطفیٰ کی حقیقت بشر ہوتی تو سرکار پھر بشریت سے نورانیت میں کیسے جلوہ گر ہو گئے؟ یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے
جو کہتے ہیں کہ سرکار بشر ہیں، حضور کی حقیقت کو نہیں مانتے، سرکار کے نور کو نہیں مانتے، اور کیا کہتے ہیں، کیا ہیں، حضور بشر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر سرکار کی حقیقت بشریت ہوتی تو بدلتی کیسے؟ 4 بار شک صدر ہوا، کتنی بار؟ 4 بار۔ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھو، سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، بے ہوش نہیں ہوا، جبریل نے میرا سینہ چاک کیا، اندر سے دل نکالا، پھر دل کو بھی چیرا، اندر سے کالا بال نکال کے پھینکا، اور تشت لایا، اس میں زمزم کا پانی تھا، اللہ کی طرف سے اسرار و رموز تھے، وہ میرے دل میں ڈالے، انگلی سے اشارہ کیا، سینہ، دل باہر نکالا، دل باہر نکالا۔ ہمارا بائی پاس ہو نا، دل باہر نہیں نکالتے، ایک رگ ہوتی جو دل سے لگی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پمپنگ کر رہا ہوتا ہے، اگر رگ کٹے گی تو بندہ انتقال کر جائے گا۔ سرکار کے کوئی رگ ساتھ چمٹی ہوئی نہیں تھی، ایسے دل نکال دیا، جسم سے جدا کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں زندہ تھا، کھونا سبحان اللہ، میں زندہ تھا، میرا دل چیرا، میں زندہ تھا، سب دیکھ رہا تھا، پھر دل لگایا، میں زندہ تھا۔ اب سوال یہ ہے، اگر حضور ہم جیسے ہوتے تو پھر خون کیوں نہیں نکلا؟ نہ خون نکلا، نہ تکلیف ہوئی، نہ موت واقع ہوئی، تو خالق کائنات میسج دے رہے ہیں کہ امت والو تم زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہو، میرا حبیب زندہ رہنے کے لیے بھی دل کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کی حقیقت نور ہے، اس کی حقیقت بشریت نہیں ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ آئی؟ لیکن وہ طائف کی وادیوں میں پتھر لگے، لیکن لہو لہان جسم ہو گیا، کیوں؟ اس میں عوارض بشریت لاحق ہو گئے تھے، بشری عوارض لاحق ہو گئے، لیکن جہاں سرکار کی حقیقت آتی ہے تو سینہ چرتا ہے، خون بھی نہیں نکلتا، خون بھی نہیں نکلتا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کا میں سوال کا جواب دوں گا۔ بھی قرآن کریم کے اندر سرکار کو نور بھی فرمایا گیا، سرکار کو دلیل بھی فرمایا گیا، اور سرکار کو بشر بھی فرمایا گیا۔ کہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ دلیل کس اعتبار سے، نور کس اعتبار سے، بشر کس اعتبار سے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے میں دوں گا، کیونکہ جس کو سرکار کی حقیقت کا نہیں پتہ وہ تو یہ کہے گا ہماری طرح بشر ہے، وہ کیا کہے گا؟ ہماری طرح بشر۔ اب لو جی، لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا، اشارہ آپ سمجھ گئے جنہوں نے کیا، وہ بولتے ہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بعض کہتے ہیں کیوں؟ کہ ان کو پتہ تھا اس کو حدیث مانیں گے تو پھر سرکار کی حقیقت یہاں ہوگی۔ ابے تم لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ کتنا احسان ہے سرکار کا، پیدا ہوئے اقبال صاحب تو امت کے لیے دعا، معراج بھی گئے تو امت کے لیے دعا، وفات پا رہے ہیں قبر میں جاتے بھی امت کے لیے دعا، امت کو اتنا پیار، شفاعت کے مجدے، اور امت کیا کہتی ہے؟ ہماری طرح۔ یعنی اپنی امت کی شان سرکار نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی، اور امت میں ایسے بھی خبیث مردود منافق ہیں جو سرکار کی شان بیان کرو تو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ میں نام نہیں لے سکتا، ورنہ ایک ایک کتاب رکھی ہے، ایسے حوالے ایسے دکھاؤں آپ کو کہ یہ دیکھو جن کے پاس تم دائیں بائیں جا کے نمازیں پڑھتے ہو نا، یہ دیکھو ان کے اماموں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ عاجز بندہ کہہ دیا، مر کے مٹی میں چلا گیا، کہو معاذ اللہ۔ یہ کہتا ہے جی وہ اپنی بیٹی فاطمہ کی شفاعت نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، سرکار ہماری شفاعت کیا کریں گے؟ وہ کسی کے باپ کے لیے ایسی بات کو اس کو غصہ آ جاتا ہے، رحمت للعالمین کے لیے ایسی بات کہنا ہے، یہ کیا مومن ہے؟ مسلمان ہے؟ پکا کافر ہے یہ، جو اپنے نبی کی حقیقت نہیں جان سکا، تو نبی کے لیے بھی بولنے کے لیے زبان نہیں، نہ سوچ، نہ فکر، نہ ایسا قلب سلیم ہے، نہ عقل سلیم ہے اس کے پاس۔ کیوں؟ کہ وہ اہل اللہ کی صحبت سے دور ہے۔ ولیوں کے پاس آ، وجہ اللہ والی تار، تجھے اللہ والوں کی تار لگے گی، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ سرکار کا مقام کیا ہے۔ تو دور ہے، تو دور ہے، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو، پاویں لال کڑو کڑ کڑ کے ہو۔ سلطان بہو فرماتے کہ جس طرح جاگ نہ لگاؤ جامن تو دہی نہیں جمتا، دودھ کو کاٹتے رہو۔ کہا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو مومن نہیں بنتا، جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہو۔ سلطان باہو سے سمجھ لو، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو، جاگ جب تک نہیں لگاؤ گے تو دہی نہیں بنے گا، اور جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ آئے گا تو مومن بھی نہیں بنے گا۔ ہائے ہائے، یہ ہے صوفیہ، ان کی طرف اشارہ کرو، آئے ان کے قدموں میں، پڑھ ان کے کلام، رین کی صحبت میں، رکھ وہ عقیدہ، پھر تجھے مقام مصطفیٰ پتہ چلے گا حضور کا مقام کیا ہے۔ حدیث کہتے ہیں ضعیف ہے، اچھا بھائی کیوں؟ کہا کہ
اچھا یہ نور ہے نا، کہ اچھا نور مان لیتے ہیں، کیوں؟ وہ قرآن میں آ گیا تو پھنس گئے نا، تو قرآن کو تو نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ ضعیف ہے، ورنہ تو کافر ہوں گے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب پھنس گئے۔ کیوں؟ یہاں سرکار کو نور کس نے کہا؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر عباس میں فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں لکھا المراد بالنور محمد و بالکتاب قرآن، فرمایا یہاں نور سے مراد محمد رسول اللہ ہیں، سب پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب یہاں پہ اچھا بھی یہاں مسئلہ حل ہوا، اب آگے چل کے کہتے ہیں پھر تم جو سرکار کا نور من نور اللہ کہتے ہو نا، یہ شرک ہے۔ بھائی کیوں؟ اس کا مطلب ہے سرکار اللہ کے نور میں سے ہیں۔ تو میں نے کہا حدیث تو ضعیف ہے، حدیث تو مانتے نہیں ہیں۔ اچھا بھی قرآن، تو قرآن کی آیت دیتے تو چپ ہو جاتے ہیں، بولا حدیث نہیں مانتے۔ وہ جو قرآن میں سرکار کو نور کہا گیا ہے اس سے مراد نور ہدایت ہے۔ کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا وہ تو ہیں، لیکن سرکار نور ہدایت ہے، لیکن سرکار کی حقیقت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، سرکار کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ہم نے چند باتیں ایسے لوگوں کے سامنے رکھی، وہ چند باتیں کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ کہتے ہیں کہ اگر کہو کہ سرکار اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو، اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق نور نبیک من نور ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں بے ایمانیہ من تبعیضیہ ہے، تبعیضیہ کا مطلب بعض معنی، یعنی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا سرکار ہے، حالانکہ یہ نہیں معاذ اللہ۔ ایک اسی مسلمان کا عقیدہ کہا اگر یوں کہو گے نور من نور اللہ تو پھر اللہ کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کاش تو پڑا ہوتا، تو ہے ہی نہیں رہا، جاہل ہے تو، کیا نہیں رہا؟ مادی چیزوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ کس چیزوں کے؟ اونچا بولو، کس چیزوں کے؟ یہ جو سٹینڈ، اس سے پہلے یہ کیا تھا؟ لوہا۔ اگر یہ سنگ مرمر کا ہو، اس سے پہلے ایک پہاڑ تھا، یہ اس کو تراش کر اس کا سنگ مرمر بنا ہے۔ لکڑی ہے، اگر لکڑی کا ممبر ہوتا اس سے پہلے وہ درخت تھا۔ تو جو اجزاء جو ہوتے ہیں وہ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ مادی چیزوں کے۔ اونچا بولیے۔ تو ہم نے کہا اچھا پہلے یہ پیمانہ تم بیان کر دو، اگر تم کہتے ہو معاذ اللہ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہو گئے تو پھر بتاؤ کہ اللہ کے مادی چیز ہے؟ کہ نور مادی چیز ہے؟ نور غیر متجزی ہے اور غیر منقسم میں، نہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں نہ یہ تقسیم ہوتا ہے۔ سورج کو لے لو، سورج بھی مادہ نہیں ہے، سورج کے ٹکڑے نہیں ہوتے، یہ پورے جہاں میں روشنی دیتا ہے۔ کیا اس سے سورج کے حصے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، ایک ہی سورج ہے۔ ٹکڑا ہوتا سورج کا؟ نہیں ہوتا۔ پھر ان کو جب قرآن پاک میں ہم لے کے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام نے اپنی روح پھونکی، ادھر من آ گیا، تو من روحی کا مطلب روح اللہ، آدم ہوئے اللہ کی روح، وَرُوحٌ مِّنْهُ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا وہ اللہ کی روح ہیں۔ تو میں نے کہا آدم کو اللہ فرمائے روح اللہ، تیرے پیٹ میں کوئی درد نہیں، عیسیٰ کو فرمائے روح اللہ، تیرے پیٹ میں کوئی درد نہیں۔ جیسا کہا کہ نبی نور اللہ، تو نے کہا شرک ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر کیسے شرک ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کو تو کہتا ہے روح اللہ، اب تجھے بولا کیا وہ اللہ کی روح ہے؟ معاذ اللہ، تیرے عقیدے کے مطابق تو اللہ سے روح نکل کے آدم میں چلی گئی، خدا تو بغیر روح کے رہ گیا، حالانکہ اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ جسم روح سے پاک ہے۔ روح کے اجزاء نہیں ہوتے، روح کے ٹکڑے نہیں ہوتے، روح کوئی مادہ چیز نہیں۔ اگر ٹکڑے ہوتے تو میری نکل کے آپ کے اندر چلی جاتی، آدھی یہاں تھی آدھی وہاں چلی، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ بھی کفر ہے۔ یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک مردے کو جلانا تو شانتی نہیں ملتی ہے۔ آتما بولتے ہیں نا یہ ہندی میں، روح کو آتما یہ آتی ہے، یہ سب من گھر جھوٹ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بہکایا جا رہا لوگوں کو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ روح کسی دوسرے جسم میں نہیں جا سکتی، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ یہ آواگون، تناسخ آواگون اس کو فقہ کے نام سے کہتے ہیں۔ وہ یہ کہے کہ بندے کی روح نکل کے دوسرے بندے میں چلے گی، یہ کلمہ کفر ہے۔ جو ایسا کنسپٹ عقیدہ رکھے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یہ دیکھیے روح اللہ کوئی نہیں، جیسے کہ نور اللہ ہے، یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہے کیسے؟
اللہ کے نور کے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے کہا نور کو مادی چیز ہے؟ نور مادی چیز نہیں، جب مادی چیز نہیں تو اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، ٹکڑے اس چیز کے ہو گئے جو مادی چیز ہوگی۔ تو میں نے کہا پھر بتا سرکار بنے کس سے؟ کہو نا سبحان اللہ، بتا کس سے بنے؟ حدیث تو کہتی قبل الاشیاء، کوئی بندہ جب بنتا وہ کسی چیز سے بنتا ہے۔ ہم بنے مٹی سے، مٹی ایک چیز ہے، جنات بنے آگ سے، آگ ایک چیز ہے۔ تو سرکار تو فرماتے ہیں جب چیزیں بھی نہیں تھی تب میں تھا، کہو نا سبحان اللہ۔ قبل الاشیاء، چیزوں سے پہلے سرکار کا مادہ بتا وہ کیا ہے جس سے بنے؟ تو کہا یہ مجھے نہیں پتا۔ بے ایمان، جب تجھے پتہ ہی نہیں تو پھر تو اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو چیزوں سے پہلے پیدا ہوئے۔ وہ کب پیدا ہوئے؟ چیزوں سے پہلے پیدا ہوئے۔ اب بات تجھے ہم بتاتے ہیں کہ کس سے بنے ہیں؟ اللہ کے نور سے بنے ہیں، کیونکہ اللہ نور ہے اور اللہ کے نور سے بنے۔ نور کے اجزاء نہیں، نور کے ٹکڑے نہیں ہوتے، نور کے حصے نہیں ہوتے۔ انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی ذات مطلق کی شان یہ ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں ارادہ کہوں کسی چیز کو ہو، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب میں نے ارادہ کیا، میری ایک چاہت تھی میں اپنے محبوب کو پیدا فرماؤں، جب میں نے سب سے پہلے اپنے نور کی تجلی ڈالی، میرے نور کی تجلی ڈالتے ہی سب سے پہلے کائنات میں جو چیز وجود میں آئی وہ میرے مصطفیٰ کا نور تھا۔ فرمایا یہ ہے نور مطلق نے جب سب سے پہلے اپنی نور کی تجلی ڈالی، وہ نور کی تجلی مصطفیٰ کا نور بنا۔ اس تجلی ڈالنے سے اللہ کے نور میں کوئی فرق نہ آیا۔ امام ربانی مکتوبات میں اس کی ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے اس کو یوں سمجھو کہ سورج کے سامنے ایک شیشہ رکھ دو اور اس شیشے کے سامنے بہت سارے ہزاروں شیشے رکھ دو۔ سورج سے وہ ایک شیشہ روشنی دے گا، اس کا عکس دوسرے شیشوں پہ پڑے گا اور وہ سارے کے سارے شیشے چمکیں گے۔ کہا ایک شیشے نے سورج سے نور لیا، دوسروں کو دیا، کیا سورج کے نور میں کمی آئی؟ کہا نہیں، کہا یہی بات ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ رب نے اپنے نور کی تجلی ڈالی ہے، یہ شیشہ خدا ہے، کون؟ آمینہ کا لال، کہو نا سبحان اللہ۔ یہ نور کی تجلی ڈالی، فرمایا محبوب کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے بھی رب کے نور میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا۔ آج باتیں تھوڑی مشکل تھی تو میں نے کہا سبگن آپ کو سمجھا دوں۔ آئیے ایک دو باتیں بس اور کر کے بیان کو ایک اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ یہ باتیں جب آپ نے سمجھ لی تو پھر یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ سرکار کو رب فرماتا ہے اے لوگو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی، یعنی سرکار کا معجزہ۔ کہیں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہاری طرف سے اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے۔ کہیں فرماتا قل انما انا بشر، مئو فرماتا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تین چیزیں آ گئیں، بشر بھی فرمایا، نور بھی فرمایا، سرکار کو دلیل بھی فرمایا۔ یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بیان کر دوں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، ایمان والوں کو خطاب نہیں کہا۔ ناس میں مشرک بھی آتا ہے، کافر بھی آتا ہے، مرتد بھی آتا ہے، منافق بھی آتا ہے، بدعت بھی آتا ہے، بد مذہب بھی آتا ہے، مومن بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے۔ تو کہا لوگو، کیا فرمایا؟ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک دلیل آئی۔ یہ کیوں فرمایا؟ رب جانتا تھا کہ میرے محبوب کو منافق لوگ عاجز کہیں گے، معاذ اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے تو دلیل ہے میری، کیا ہے؟ بتاؤ جو رب خود قادر مطلق و قوی ہو، کیا اس کی دلیل کمزور ہو سکتی ہے؟ اپنے محبوب کو اپنی دلیل فرمایا۔ تو جن لوگوں نے سرکار کو عاجز کہا، اٹھاؤ تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 99، دارالسلفیہ ممبئی انڈیا سے چھپی ہوئی، کہا کہ یہ انبیاء ہی عاجز ہیں، معاذ اللہ۔ اور عاجز کا میں آپ کو بتا چکا، بے بس، لاچار، تھکا ماندہ ہے، نا امید، یہ گستاخی ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ جب خود قوی ہے اس کی دلیل بھی کمزور نہیں ہو سکتی، اور دلیل بھی آمینہ کا لال ہو تو وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ اب آئیے بس آخری بات بیان کرتے ہوئے کہ اب سوال یہ ہے کہ تین جہتیں ہیں سرکار کی، کہیں بشر فرمایا، کہیں نور فرمایا، اور کہیں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ دلیل، برہان۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تین حیثیتیں ہیں۔ کتنی حیثیتیں ہیں؟ تین۔
سرکار کو علیہ السلام کی 3 حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت سرکار کی وہ ہے صورت بشری. اونچا بولی کیا ہے؟ حضور نے مکہ معظمہ میں بچپن پایا، جوانی گزاری، پھر خاندانی تعلقات قائم کیے، رشتہ داری بڑھائی، نکاح فرمایا، تجارت کی، امین ہوئے، صادق ہوئے. تو گویا یہ حقیقت باور کروا دی کہ میں خدا کا محبوب ہونے کے باوجود بھی انسانوں کے بیچ میں شان ابدیت کے ساتھ رہ رہا ہوں خدا کا محبوب لیکن بشر کیوں ہوں؟ اگر اپنی حقیقت میں آتا تو تمہیں انسان کون بناتا؟ ہاں یہ ہے جملہ. میں انسانی شکل میں اس لیے آیا تاکہ تم انسان بن جاؤ. ایک وجہ یہ تھی. اور دوسری بات، دوسری حیثیت سرکار کی وہ ہے کیفیت صورت حقی. کیا ہے صورت حقی؟ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ علامہ یوسف نبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجت العالمین کے اندر فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا اس نے کیا دیکھا ہے؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب. اب دیکھیے حیثیت مختلف ہوگی. تیسری اور ایک جگہ فرماتے لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. جب سرکار کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو سرکار کو بشر کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو میرے پاس وقت نہیں، وقت آپ کا ختم ہو گیا، ورنہ اس کو میں اتنا کھینچتا نا 2 گھنٹے ہو جاتے. یہ 3 چیزیں سمجھاتے مجھے ٹائم لگتا. آئیے الخلاصہ، تیسری چیز حیثیت کیفیت صورت ملکی. کیا ہے صورت ملکی؟ یعنی وہ کیفیت سرکار کی ہے کہ اس کیفیت کی حقیقت کا تصور کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. نہ کسی نبی کے بس کی بات ہے، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی ولی کی. خود فرمایا سرکار نے، فرمایا لی مع اللہ وقتن، میرے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے کچھ وقت ایسے ہیں لا یاسع فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ تو وہاں کسی مقرب فرشتے کی رسائی ہے نہ کسی نبی مرسل کی رسائی ہے. رب تک جو مجھ مصطفیٰ کی رسائی ہے وہاں تک نہ کوئی نبی پہنچ سکا نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکا ہے. چونکہ 3 حیثیتیں سرکار علیہ السلام کی مختلف تھی، اس وجہ سے اب دیکھیے جو 2 کیفیتیں ہیں یہ بشری سے کیسی افضل و اعلیٰ ہیں. کیسی افضل و اعلیٰ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی، اور یہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہیں. جبھی تو بریلی کا تاجدار فرماتا ہے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم. حضور تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. حسینہ جمیلہ تو منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اب تو قلم ہی ٹوٹ گئے کہ جو سرکار جیسا ثانی پیدا کر کے دکھائے. اب نہ قلم ہے نہ کوئی چیز ہے. جہاں سے بیان چھوڑا انشاءاللہ وہیں سے آگے اپنا بیان اگلے جمعے شروع کا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ جو کہ سنا اس کو یاد رکھ کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ.